یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور اریانی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر آدم اور حوا علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہہ اللہ تعالی سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالی نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے مختلف علوم، فنون اور پیشے سیکھے۔ انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔
بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں۔ ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ سب جنت میں موجود تھے۔ جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں، جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے، جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں۔ چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لی۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے۔ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹو، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کی بات سن کر بولے، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں۔ اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی، ان کے ساتھ چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے۔ انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی۔ آپ کی وفات کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال۔